لگائی، پیر و مرشد کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی محبوب الہی سامنے آئے، یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، حضور کا کیسے یاد کیا؟ کہ حضور عبدالقادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چھین لی ہیں، سلب کر لی ہیں، یہ خالی ہو گئے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ان کی کرامتیں واپس کروانا ہے، عبدالقادر سے سفارش کرنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مراقبہ کیا، اپنی گردن کو جھکایا، دیکھا تو عبدالقادر جیلانی جلال میں تھے، ناراض تھے، آنکھیں کھول کر کہنے لگے، اس وقت عبدالقادر جیلانی جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو مردوں کو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جب مہر پہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو مردوں کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم آپ کو؟ ایک نوجوان لایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا اس کا جنازہ پڑھا دو۔ عبدالقادر نے کہا جنازہ کسی اور سے پڑھوا لو۔ کہ نہیں حضور آپ ہی جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبدالقادر فرماتے ہیں عبدالقادر ہمیشہ مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ کہ حضور مردہ ہی تو ہے، اس کا جنازہ آپ کو پڑھانا ہے۔ کہ میں کہتا ہوں کسی اور سے پڑھوا لو۔ نہیں حضور آپ ہی سے پڑھانا ہے۔ معاملہ یہ تھا، یہ پلاننگ کر کے نوجوان کو لایا گیا تھا، ہم تجھے چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں، جب عبدالقادر جیلانی نماز جنازہ کی نیت باندھ لیں، اللہ اکبر کہہ دیں تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم پیچھے سے آوازیں کسنا شروع کر دیں گے، عبدالقادر کی ولایت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، دھجیاں بکھر جائیں گی عبدالقادر جیلانی کی، مذاق اڑ کے رہ جائے گا عبدالقادر جیلانی کی۔ ان کی توہین کرنے کے ارادے سے ایک جنازہ تیار کر کے لایا گیا، نوجوان زندہ اس کے اوپر لٹایا گیا، چادر ڈال دی گئی، عبدالقادر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ غوث اعظم مدرسہ نظامیہ کی جامع مسجد سے، بغداد کی جامع مسجد سے نماز پڑھا کے باہر آئے، جنازہ تیار تھا، حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبدالقادر کہتے ہیں کسی اور سے پڑھوائی، نہیں حضور آپ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے مجھ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے۔ جنازے کے سامنے بڑھے، مصلی بچھایا گیا، عبدالقادر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا صفیں درست ہو گئیں؟ ہاں صفیں درست ہو گئیں۔ تو کہ میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ ہاں نماز جنازہ کی نیت کر لو۔ وہ اتنا کہنا تھا، عبدالقادر نے نماز جنازہ کی نیت کر لی۔ نبیت ان اودی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ، الثناء للہ تعالی والدعاء لحاظ المیت، الثناء للہ تعالی والدعاء لحاظ المیت متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کہ غوث اعظم نے نیت باندھ لی۔ جب نیت باندھی تو پیچھے لوگ صف میں یہ سوچ رہے تھے اب نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اب غوث اعظم کا مذاق بن کے رہ جائے گا۔ پہلی تکبیر ہو گئی تھی، نوجوان نہیں اٹھا، اب دوسری تکبیر عبدالقادر جیلانی نے کہہ دی، نوجوان نہیں اٹھا۔ باپ غصے میں ہے، چچا غصے میں ہے، پڑوسی غصے میں ہے، عبدالقادر جیلانی کے دشمن غصے میں ہیں، یہ نوجوان اٹھتا کیوں نہیں؟ پلاننگ کے مطابق کام کرتا کیوں نہیں؟ اس سے کہا تھا تکبیر جب ہو جائے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم حلہ کر دیں گے، چلانے لگیں گے، مذاق اڑانے لگیں گے۔ یہ اٹھ کر کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ 2 تکبیریں ہو گئے نہیں بیٹھا، 3 تکبیریں ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا، 4تھی تکبیر ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا۔ اور اب عبدالقادر جیلانی نے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیر دیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا، صف میں سے نکل کے باپ آیا، چادر کو اٹھایا، بے وقوف لڑکے جو پلاننگ کے تحت بتایا گیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تکبیر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ چادر اٹھائی، دیکھا تو زندہ نہیں مردہ لیٹا ہوا تھا۔ عبدالقادر کے قدموں میں سارے نمازی گر پڑے، باپ گرا، چچا گرا، بھائی گرا، تایا گرا۔ عبدالقادر غضب ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کی تو میں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا۔ عبدالقادر مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں جب عبدالقادر جیلانی جلال میں ہوتے ہیں تو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ میں تو سفارش اس وقت نہیں کر پاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا، اپنے پیر کو آواز لگا دوں گا، اپنے پیر کو بلا لوں گا۔ کہ حضور تو اپنے پیر ہی کو بلا لیجئے۔ اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہیں گلبرگہ کی سرزمین پر اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، اور حضرت بابا فرید آئے تو لوگوں سے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں یاد کیا، کس لیے بلائے؟ کہا حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چلی گئیں، عبدالقادر جیلانی نے سلب کر لی ہیں، آپ کو سفارش کے لیے بلایا ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے۔ حضرات بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کروانے کے لیے جیسی سفارش کی گئی حضرت فرید الدین گنج شکر سے، آپ نے مراقبہ کیا۔ اب مراقبہ کرنے کے بعد عبدالقادر جیلانی تو اس وقت بڑے جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کوئی کچھ پوچھ سکے یا ان سے کوئی کچھ کہہ سکے یا ان سے کوئی سفارش کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جب جمال میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو۔ جب جلال میں ہوتے ہیں تو قبرستان سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے ایک آواز لگاتے ہیں، مردو تم بھی اٹھ کے بھاگو، نانا پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ بھئی ایک جملہ بولنا ہوتا ہے، قبرستان کے سارے مردے اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرات وہ کہنے لگے بابا فرید اس وقت وہ جلال میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، نہ میں سفارش کر پاؤں گا، ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر و مرشد کا آواز لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے پیر، اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے، اپنے مرشد ہی کو آواز لگا دیجئے۔ اب بابا فرید الدین نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر و مرشد کو، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یہ دلی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی جب آئے کیا بات ہے، کیوں بلایا، کس لیے بلایا؟ کہ حضور ایسے سے معاملہ ہے، بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں عبدالقادر نے سلب کر لی، آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ان کی کرامتیں واپس ہو جائیں۔ آپ نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ مراقبہ میں عبدالقادر جیلانی جلال میں اس وقت سفارش نہیں کر سکتا، وہ جلال میں ہیں۔ جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو ہمت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے یا سفارش کر سکے۔ ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر کو آواز لگا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے۔ اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہی میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اولیاء اللہ کو ہم پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، ہم ان سے استمداد طلب کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی سو سال پہلے تقریباً 810 سال پہلے کی بات ہے، اولیاء اللہ کے عقیدے کو پکارنے کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ حضرات جو اولیاء اللہ کے پکارنے کے عقیدے کو جائز سمجھتا تھا اسے قطب الدین کہتے ہیں، اور جو فوراً مدد کرنے آ جائے اسے معین الدین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، مدد کرنے کے لیے آ گئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری، اور جیسی معین الدین چشتی اجمیری آئے کہا کیا بات ہے، کہ بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب ہو گئی ہیں، آپ ذرا سفارش کروا کے ان کی واپس کروا دی، عبدالقادر جیلانی نے سلب کی ہے۔ حضرات وہ اتنا کہنا تھا، جیسے ہی مراقبہ کیا پتہ چلا عبدالقادر ناراض ہیں، کہ اس وقت وہ جلال میں ہیں، جب وہ جلال میں ہوتے ہمت نہیں کسی کی کوئی ان سے کچھ کہہ سکے، میں یہ سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا، کہ اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے۔ اور اس کے بعد اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد بس آخری تقریر ہے، خواجہ فرما ہے، خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرات جیسے خواجہ عثمان ہارونی آئے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے، عبدالقادر جیلانی نے کرامتیں بندہ نواز گیسو دراز کی سلب کرنی، آپ سفارش کر دیں تاکہ ان کی کرامت واپس ہو جائے۔ حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا تو کہا کہ ارے اس وقت تو عبدالقادر بڑے جلال میں ہیں، وہ جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے، لب کشائی کر سکتے، میں سفارش نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں۔ وہ اتنا کہنا تھا، سرکار کو یاد کیا، دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ گلبرگہ میں خانقاہ ہے بندہ نواز کی، عرش نشان ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، ایک ولی سے لے کر کے آخری سلسلے مصطفیٰ جان رحمت بھی جلوہ فرما۔ سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے، کس لیے بلایا، اس لیے بلایا عبدالقادر جیلانی نے ان کی کرامتیں سلب کرنی ہیں، سفارش کے لیے بلایا ہے، آپ سفارش کر لیں اور ان کی واپس کروا دیں کرامتیں ولایتیں، حضرت عبدالقادر جیلانی کی سے کرامتیں واپس کروا دیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ میرا لاڈلا بیٹا
ہے، وہ میرا لاڈلا شہزادہ ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے، لیکن عبدالقادر جیلانی جب جلال میں ہوتا ہے، مجھے کچھ کہلوانا ہوتا ہے یا کچھ کروانا ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے کہتا ہوں۔ خاتون جنت اس کی ماں ہے، ماں کا کہنا عبدالقادر نہیں ٹالتا ہے۔ یاد رکھنا، ماں کا کہنا غوث اعظم نے کبھی نہیں ٹالا، اس لیے اللہ نے انہیں عبدالقادر بنا دیا ہے۔ ماں کی عزت ہمیشہ کرنا چاہیے، ماں کا کہنا کبھی نہیں ٹالنا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے تو ٹھیک ہے پھر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہی سے ارشاد فرما دیا جائے، اور خاتون جنت کو آواز لگائی، پردہ کروایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاتون جنت اپنے والد بزرگوار کے سامنے، نبی دو جہاں کے سامنے جلوہ فرما ہو جاتی ہیں۔ بیٹی خاتون جنت عبدالقادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب کر لی ہیں، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں بیٹا عبدالقادر، شہزادہ عبدالقادر، ان کی کرامتیں واپس کر دیجئے۔ جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے غوث اعظم سے ارشاد فرمایا بندہ نواز کی کرامتیں واپس کر دو، عبدالقادر کہتے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا، آپ کا ارشاد میں نے کبھی نہیں ٹالا، میں ان کی کرامتیں واپس کر رہا ہوں، جو ان کی کرامت تھی وہ بھی میں نے انہیں دے دی۔ ایک ولایت اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، ایک ولایت اور اپنی طرف سے عطا کر دی ہے، لہذا پورے ہندوستان کے ولیوں میں ایک ولی کے اندر ایک ہی کرامت ہے، ایک ہی ولایت کی پاور ہے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے اندر دو ولیوں کی پاور ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اسی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اور بندہ نواز گیسو دراز ہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، مجرے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور حرم و طیب و بغداد جدھر کیجے نجات، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ کلام حضرت واحد انصاری صاحب کا اور سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ